السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج پھر سے سورۃ المعارج کی آیت نمبر 19 کے بعد سے لے کر انشاءاللہ 27 تک کی تلاوت کریں گے، اور اس میں جو قواعد، مخارج و صفات اور جو قواعد ہیں انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ چلیے آج ہم لوگ آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون۔ إن الإنسان خلق هلوعا، نون مشدد، اور ان الانسان انسان اخفاء حقیقی، خلق خا اور قاف دونوں کو موٹا پڑھیں گے، ہلوعا واو مدہ اور دو زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر باقی رہے گی اور اس کی دوسری زبر کے قائم مقام الف لائیں گے۔ اذا مسه الشر جزوعا، اذا الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، مسہ الشر، مسہ الشر، اور سین پر تشدید ہے، تشدید والا حرف سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ الشر، ہا کو شین میں ملائیں گے، اور الف لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے شین ہے تو یہ لام نہیں پڑھی جائے گی، ہا کو شین میں ملائیں گے، ہا شین پیش، ہا شین پیش، ہوش شین را زبر شر، ہوش شر را پیش رو، مسہ الشر، مسہ الشر، اور رائے مشددہ کے اوپر زبر یا پیش ہو تو راپور ہوتی ہے۔ جزو، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ، اور دو زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر باقی رہے گی اور دوسری زبر کے قائم مقام الف لائیں گے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، اور اگر جزو عن کو و اذا مسہ الخیر کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہاں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ کیوں؟ قاعدہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں ادغام ہوگا غنہ کے ساتھ۔ وہ 4 حرف یا، واو، میم اور نون ہے، اور یہاں واو ہے۔ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یہاں واو آ رہی ہے، اس میں غنہ کریں گے، ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ۔ وَإِذَا، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، وَإِذَا
الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ، مسہل خیر، مسہل خیر، تشدید ہے سین پر، سختی کے ساتھ پڑھیں گے، اور ہل خیر۔ الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے خا ہے، تو یہاں لام پڑھی جائے گی، ہا کو لام میں ملائیں گے، ہا لام پیش ہل، خا یا زبر خی، را پیش رو، مسہل خیر۔ اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یالین ہوتا ہے، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کریں گے، اور را کے اوپر پیش ہے، قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتی ہے۔ منوعا، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو وہ مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور وقف کی صورت میں دو زبر کی تنوین پر کو ایک زبر باقی رکھیں گے اور دوسری زبر کے قائم مقام الف لائیں گے، یعنی الف مدہ لائیں گے، جیسے منوعن سے منوعا۔ اور اگر منوعن کو الا المصلین کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہاں اظہار حلقی ہوگا، کیوں؟ قاعدہ کی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے، یہاں حمزہ آ رہی ہے، یہاں حمزہ ہے، تو یہ اس لیے یہاں اظہار حلقی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، اس کو اس طرح پڑھیں گے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ، إِلَّا حمزہ کو لام میں سختی کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے، اور تشدید والا حرف سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ إِلَّا، اور الف لام کے بعد حروف قبری کے 14 حرفوں میں سے میم ہے، تو یہاں لام پڑھی جائے گی، إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مصل صاد کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے، اور صاد کے بعد لام پر تشدید ہے، تشدید والا حرف سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، صاد کو لام میں پھر لام کو یا میں، یعنی اس سے یہ پتہ چلا کہ تشدید والا حرف 2 مرتبہ بھی پڑھا جاتا ہے، صاد لام زبر صل، لام یا زر لی، صل لی، اور نون پر وقفہ کریں گے تو یہاں مد عارض وقفی ہو جائے گا۔ قاعدہ ہے کہ یا حروف مدہ کے بعد، حروف مدہ 3 ہے، واو مدہ، یا مدہ، الف مدہ، اس کے بعد وقفہ کر رہے ہوں تو حروف مدہ کے بعد سکون جو ہے، مطلب وقفہ جو کر رہے ہو اس پر جزمہ لا رہے ہو تو عارضی طور پر لا رہے ہو، تو وہاں مد عارض وقفی ہوتا ہے، اس میں طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ، اور اگر إِلَّا الْمُصَلِّينَ کو الذی کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہ نون کو جو ہے نا الذی کا جو لام ہے اس میں ملائیں گے، تو یہ الذی کا دوسرا جو لام ہوگا، نون لام زن نل اور لام زبر لا جو بولیں گے، وہ والی لام جو ہے حروف شمسی میں سے ہے، اس لیے اس پر تشدید لائے ہیں اور نون کو لام میں ملائیں گے، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اور یا حمزہ وصلی ہے کیونکہ وصل کی حالت میں یہ حمزہ گر جا رہی ہے۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون، ہم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس میں اظہار کریں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، اور میم ساکن کے بعد یہ عین ہے، اعلیٰ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، صلاتہم، صلا صاد کو موٹا پڑھیں گے، لا الف سے پہلے زبر ہے، تہم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ یہ دال ہے، تو یہاں بھی اظہار شفوی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، علی صلاتہم، علی صلاتہم دائمون،
اور یہاں مد متصل ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں آ رہی ہے تو یہاں مد متصل ہوگا. اس میں طول ہے. 3 سے 5 الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. نون واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور وقف کی صورت میں نون کے اوپر جو جزم ہے زبر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے تو یہاں مد حارس وقفی ہو جائے گا. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم. والذين اور واو کو لام میں ملائیں گے سختی کے ساتھ. کیوں؟ اس لیے کہ لام کے اوپر تشدید ہے. تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے سختی کے ساتھ. دی یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ فی اموا اور یہاں مد منفصل. کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آ رہی ہے تو یہاں مد منفصل ہوگا. اس میں توسط اور قصر بھی جائز ہے. فی الگ کلمہ، اموال الگ کلمہ ہے. اور میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے. واو جو ہے الگ کلمہ الگ حرف ہے اور یہ میم اور با کے علاوہ ہے. وا الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ. لیہم میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا. اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. والذین فی اموالہم حق. اموالہم حق اور قاف پر تشدید ہے اور قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. اس کو موٹا پڑھیں گے. حق معلوم. اور قاعدہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد ادغام مال غنہ کے 4 حرفوں میں سے یعنی حروف یومین کے 4 حرفوں میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں ادغام کریں گے غنہ کے ساتھ. اور یہاں تنوین کے بعد ادغام مال غنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے. معلوم واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ اور 2 پیش کی تنوین پر وقف کی صورت میں اس پر جزم لے کر آئیں گے تو یہ مد حارس وقفی ہو جائے گا. قاعدہ ہوگا کہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی ہو تو اس کو مد حارس وقفی کہتے ہیں. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہیں. والذین فی اموالہم حق معلوم. اور اگر معلوم للسائلی کے ساتھ ملا کے پڑھیں گے تو یہاں ادغام بلا غنہ ہو جائے گا. قاعدہ ہے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد ادغام بلا غنہ کی 2 حرف لام اور را میں سے کوئی بھی حرف آئے تو وہاں اظہار ہوگا. اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. ادغام تو کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے, یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے. معلوم للسائل والمحروم. لسا اور یہاں مد متصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے. والمحروم اور الف لام کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں سے میم ہے تو یہ لام پڑھی جائے گی. روم واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ اور را کے اوپر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتی ہے. اور وقف کی صورت میں میم کے نیچے جو زیر ہے اس کو جزم سے بدل دیں گے اور یہاں مد حارس وقفی ہو جائے گا. فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. والذین یصدقون بیوم الدین. والذین واو کو لام میں کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے اور تشدید والا حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے اور سختی کے ساتھ. ذی یا ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ. یصدقون صاد کو موٹا پڑھیں گے. دیقون واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ. بیوم الدین ساکن سے پہلے زبر ہو تو واو لین اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے. اور مدین دال پر تشدید ہے اور یہ الف لام کے بعد حروف شمسی کے 14 حرفوں میں سے دال ہے تو لام نہیں پڑھی جائے گی, میم کو دال میں ملائیں گے. دین یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو اس لیے یا مدہ اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں یہاں مد حارس وقفی ہو جائے گا. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے.
والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. والذين, और यहाँ भी वाव को लाम में मिलाएंगे और सख्ती के साथ, क्योंकि लाम के ऊपर तशदीद है, तशदीद वाला हर्फ सख्ती के साथ पढ़ा जाता है। और ये हुरूफ शमसिया भी है। यहाँ दी या साकिन से पहले पेश हो या मद्दा, हुम मिम, हुम मिन, हुम मीम साकिन के बाद मीम आए तो इदगाम शफवी होता है, उसको उसमें गुन्ना करके पढ़ेंगे। इदगाम शफवी, पहले वाले हर्फ को मुद्गम और दूसरे वाले हर्फ को मुद्गम फीह कहते हैं। मिन आदाबी, मिन, और यह इदार हलकी, क्यों? इसलिए कि नून साकिन के बाद हुरूफ हलकी के 6 हरफों में से आइन है। दा अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा। रब, रा को पुर पढ़ेंगे क्योंकि रा के ऊपर ज़बर या पेश हो तो रा पुर होती है। बिहिम, मीम साकिन के बाद मीम आए तो इदगाम शफवी होता है, उसमें गुन्ना करके पढ़ेंगे, उसमें गुन्ना करके पढ़ेंगे। मुशफिकून, मुशफिकून, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वह मद्दा, और वक्फ की सूरत में नून के ऊपर ज़बर है उसको जज़्म से बदल देंगे तो यहाँ मद्द हारिस वक्फी हो जाएगा। इसमें तूल तवस्सुत कसर तीनों जायज़ है। वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुशफिकून। इन्नल इंसान खुलिक़ हलूआ इज़ा मस्सहु अश्शर्रु जज़ूअन व इज़ा मस्सहुल खैरु मनूआ इल्लल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अला सलातिहिम दाइमून वल्लज़ीना फ़ी अम्वालिहिम हक़्क़ुम मालूम लिस्साइलि वल महरूम वल्लज़ीना युसद्दिक़ून बियौमिद्दीन वल्लज़ीना हुम मिन अज़ाबि रब्बिहिम मुशफिकून।